مجھے کوئی کہانی سنو۔ تو وہ غلام نے کہا امیر المومنین ایک لومڑی سفر پہ جا رہی تھی، تو اس نے اپنا بچہ شیر کے سپرد کیا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، جب میں واپس آؤں گی تو میں آپ سے لے لوں گی۔ تو شیر نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے اسے اپنی کمر پہ بٹھا لیا، جدھر جاتا وہ اس کی کمر پہ ہوتا، کوئی قریب ہی نہیں آتا تھا اس کی۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی، عقاب تو بھیڑ بھی اٹھا لیتا ہے، اتنی اللہ نے اس پرندے میں طاقت رکھی ہے، جب وہ اوپر سے ڈائیو لگاتا ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ ہم 80 کلومیٹر پر گاڑی کے لیے سکرین لگاتے ہیں کہ وہ ہوا ہماری آنکھوں کو چیر دیتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو چاروں طرف سکرینیں لگی ہوتی، وہ شیشے لگے ہوتے ہیں، آگے سکرین آگے شیشہ لگا ہوتا ہے، اور کبھی کھڑکی کھلی ہو تو ایسے ہوا اندر پڑتی ہے، حالانکہ وہ معمولی سے رفتار ہوتی ہے 90 کلومیٹر 100 کلومیٹر، 300 کلومیٹر کی رفتار سے وہ ایسے کھلی آنکھوں سے آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی مخلوق بنائی ہے، اس کی آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آنکھیں بند کرے تو مچھی کدے جاوے، بھیڑ کدے جاوے، خرگوش کدے جاوے، تو لہذا کھلی، اس میں کیا اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ ایسی دوسری بات، یہ مکھی روزانہ اپنے گوندی، اس کا جو دماغ ہے نا کتنا ہوتا ہے، سوئی کی نوک ہے نا، سوئی کی نوک، کمزور آنکھ والے کو نظر بھی نہیں آتی، سوئی کی نوک کے برابر اس کا دماغ ہوتا ہے، اور اس میں 1,03,000 سیل ہوتے ہیں، 30,000، 1,30,000 اس میں سیل ہوتے ہیں۔ وہ سیل کتنے چھوٹے ہوں گے، اور ان سیلز کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ دھاگے ہوتے ہیں۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہے تیرے رب کی تخلیق، دکھاؤ کسی اور نے ایسا کبھی کچھ بنا کے دکھایا ہے۔ اور اس کا جو چھوٹا سا سر ہے اس میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، آپ اس کو پیچھے سے مارنے لگو وہ اڑ جاتی ہے، ادھر سے آگے سے تو ہر کوئی دیکھتا ہے، اب میں نے کوئی پچھو آ کے موقع مارے تو میں تو نہیں پتہ لگنا، ہم پیچھے سے ایسے لاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے تو وہ پہلے اڑ کے چلی جاتی، فوراً جو اس کے ایک سوئی کے نوک کے برابر جو دماغ ہے وہ سب سے پہلے سگنل ٹانگوں کو بھیجتا ہے، خطرہ، اور ٹانگوں میں بھی جو اس کی ٹانگیں اگلی ہوتی ہیں جس سے اس نے یوں جمپ کرنا ہوتا ہے، اس کو سگنل جاتا ہے اور وہ ایک دم آگے اڑ کے چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا میرے رب کی، اس لیے اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ، اللہ نے خاص طور پہ مکھی کر کے کہا ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، اور اگر مکھی تمہارے پانی میں سے سرنج بھر کے اڑ جائے تو انہیں واپس لے کے دکھاؤ۔ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ پھر ہمارے بر صغیر میں پیروں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، قبروں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، المدد المدد، او پاگلو، مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، مدد صرف اللہ ہی۔ اتنی خوبصورت مثال اللہ نے دی کہ جن سے تم مدد مانگتے ہو مجھے چھوڑ کر، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ، اور مکھی ان کے سالن میں سے، پانی میں سے ایک سپ لے کے اڑ جاتی، ان سے کہو اے پانی واپس لے کے دو سب۔ اتنی بڑی مثال ہے۔ اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ تو یہ میرے رب کی مخلوق ہے، 300 کلومیٹر سے وہ آتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ تو یہاں کیا اللہ نے لگایا ہے کہ اتنی تیز ہوا بھی اس کی آنکھوں کے پردے کو ہلا نہیں سکتی۔ 80 کلومیٹر تے بس ہو جانے ہیں، موٹر سائیکل والے اینک لا کے جاندے۔ عقاب آیا، وہ بچے کو اٹھا کے لے گیا، اب شیر عقاب سے کیا لڑتا۔ کچھ دنوں بعد لومڑی آئی، نے کہا بادشاہ سلامت میرا بچہ، کہا بی بی وہ تو عقاب لے گیا، تو کہنے لگی آپ جنگل کے بادشاہ، میں تو آپ کو دے کے گئی تھی۔ کہنے لگا بی بی اگر وہ جنگل کی آفت ہوتی تو میں ضرور اس سے لڑتا، تو آسمان کی آفت تھی، اس سے میں کیسے لڑتا؟
تو یہ قصہ سنا کے کہنے لگا امیر المومنین یہ جو بارش نہیں ہو رہی، اگر یہ زمین کی آفت ہوتی تو آپ اس کا مقابلہ کرتے، یہ تو آسمان کی آفت ہے، اس کو مناؤ جو اوپر ہے۔ مہدی نے کہا جلدی سے وضو کا پانی لاؤ، اس نے اسی وقت لا کے پانی دیا، مصلی بچھایا اور وہ نفل پڑھ کے سجدے میں گر گیا اور روتے 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 مصلی تر کر دیا، اور اس کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج نے کہا ہم آ گئے، ہم آ گئے، تیرا رب آ گیا، تیرا رب آ گیا، اور پورے ملک میں بارش، پورے ملک میں، اور اللہ نے قحط کو دور فرما دیا۔ اب یہ اسموگ ہے یا دھند ہے یا کیا بلا ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ نے یا تو کافروں پر لعنت بھیجی ہے یا جھوٹے پر لعنت بھیجی ہے۔ اب مجھے بتاؤ فیصل آباد کے بازاروں میں یا یہی جو ملت روڈ کی دکانیں ہیں یا چاروں طرف، چلو میرے ضلع ملتان کی بات کر لو، آپ فیصل آباد والے ناراض ہو جاؤ گے، کوئی سچا آدمی تو دکھاؤ جو سچ بول کے سودا کر رہا ہے۔ ان دفتروں میں چلے جاؤ، کوئی رشوت کے بغیر کام کر رہا، سود، جھوٹ، قتل، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قبضہ گروپ، غریبوں پہ ظلم، بادشاہوں کا ظلم تو ہوتا ہی ہے، تو آج تھوڑا سا طاقت والا اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک دیکھو کہ گناہوں نے کس طرح ہمیں اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور نام رکھا پاکستان ہے۔ زمین تو ساری پاک ہے، میرے نبی نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلی امتوں کی نماز صرف ان کے عبادت خانے میں ہوتی تھی اور کہیں بھی نہیں ہوتی تھی، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے کہا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاک کرنے والا بنا دیا ہے۔ پاک کرنے والا کیسے بنا دیا ہے؟ پانی کوئی نہیں، مٹی تے ہاتھ مارتے منہ تے مارو، پھر دوے ہاتھ مارتے اینج کرو تو چلو بھائی تمہارا وضو ہو گیا، نماز پڑھو۔ تیمم کسی امت کو نہیں ملا، وضو ہی کرنا ہے، ہمیں تیمم ملا۔ اور غسل کی ضرورت پڑ جائے پھر بھی پانی کوئی نہیں تو بس ایہی کام میں۔ عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو احتلام ہو گیا، نہانے کا وہ سوچ میں پڑ گئے کہ وضو کے لیے تو صرف منہ پہ اور کوہنیوں تک ہاتھ مارنا ہوتا تھا، میں انتا غسل دی ضرورت ہے تو ہن مینوں کی کرنا چاہیے؟ انہاں کپڑے لا دیتے تھے ریت تے، کدی اینجون کدی سب پٹھے سدھے ہو کے انہیں سارا ریت دا غسل کر لے۔ سفر سے واپس آئے اور اللہ کے نبی کو عرض کیا تو آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا عمار انما یکفیک ضربتان، یہاں بھی تجھے بس اتنا ہی کافی تھا کہ یوں کر لیتا اور یوں کر لیتا تو پاک ہو جاتا۔ آپ نے کہا اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اگر زمین پہ کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی اور تھوڑے کول چادر بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، تجھے نماز پڑھو، تھوڑی نماز ہو گئی، اور تھوڑے کول پانی کوئی نہیں تو مٹی دے اتنے ہاتھ مار کے، مٹی پہ ہاتھ مار کر منہ پہ ملنے سے آدمی پاک ہوتا ہے، اور یوں کر کے آدمی پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں میرے محبوب، آپ کی توفیل ہم یہ بھی ان کو دیتے ہیں۔ پاکستان ہمارے، اگر اس کا نام تو بڑا اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہماری گندگی نے اسے ناپاک ہم نے زمین کر دی ہے۔ جھوٹ، جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ جب حدیث مشہور ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ پیاز اور لہسن کچا کھا کے مسجد میں نہ ہو کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے، جو کچا پیاز کھا کے آئے وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ ہاں پکا کے کھاؤ، کوئی منع نہیں۔ اچھا، اس سے آپ نے کہا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پیاز کی بدبو کوئی وہ سلاد کھا لے تو محسوس ہوتی، لیکن کوئی جھوٹ بولے تو کبھی کوئی بدبو محسوس ہوئی آپ؟ کیوں جی؟ کبھی کوئی، چاہے کوئی ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہو، کبھی کوئی بدبو محسوس ہوئی؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی غلیظ ہوتی ہے کہ 1 میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں، جو فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں وہ اسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اتنی گندی بدبو نکلتی ہے۔ میرا ملک تو ناپاکستان بن گیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ۔ تو بھائی، میرے بھائیوں، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں
توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم پر یہ آفت ڈال دی۔ کسی کو چین نہیں، سکھ نہیں، لیکن توبہ پھر بھی کوئی نہیں نظر آ رہی، تو اللہ نے یہ ایک پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ توبہ پر اللہ سب کو ہلا دے گا، ہٹا دے گا۔ عمل میں اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ یہ دنیا کو تباہ بھی کر لیتا ہے اور دنیا کو آباد بھی کر دیتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ دیکھتے نہیں ہو تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ان جیسا میں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ اور سمود جنہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے، اور فرعون جس نے سولی پہ لٹکانا شروع کیا لوگوں کو، انہوں نے نافرمانی کی اور آگے بڑھ گئے، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور تیرا رب نافرمانوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ قوم عاد کو ہوا نے اڑا دیا، قوم سمود کو فرشتے کی چیخ نے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، ہم نے پھر ہوا بھیجی سنسناتی ہوئی منحوس دنوں میں۔ فتر القوم فیہا صرعا، اللہ نے ان کو اٹھا کے ایسے پٹک کے مارا۔ 40 ہاتھ تو ان کے قد ہوتے تھے، 50 فٹ، 80 فٹ، تو ان کو ایسے ٹکرایا آپس میں، تو ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، دھڑ الگ ہو گئے۔ اللہ نے کہا دیکھو کہ میں پہن میں کھجور دا مڈ ہوندا اونج پئے ہوئے۔ اور اخذتهم الصیحہ، قوم سمود پہ فرشتے نے چیخ ماری، ان کے رنگ نیلے کالے ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے ان کے۔ فرعون کو اخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کے ہم نے سمندر میں ڈال دیا۔ وہ ایسے ہی لعنت کے مستحق تھے، حالانکہ ان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم تو چلو شور مچا رہے ہیں، ہماری اکانومی بڑی کمزور ہے اس لیے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ ارے اس لیے نہیں تباہ ہو رہے ہو، ہم اس لیے تباہ ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ اس نافرمانی سے ہم توبہ کریں۔ لوجد اللہ توابا الرحیما، اللہ ایسا مہربان ہے، کہتا ہے ایک باری آؤ تو صحیح، میں سارے ہی معاف کر دیں۔ جھوٹ موڑ دی، توبہ ہی کر لو، میں معاف کر دیں، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ ایک دفعہ میں بہت رویا اس تلاوت میں نا، اس آیت کو پڑھتے ہوئے، کہ مجھے خیال ہے اگر اللہ یہ کہتا کتب ربکم علی نفسہ الغضب، تمہارے رب نے تم پہ غضب اتارنا فرض کر لیا ہے، تو ہم تو کتے، بندر، بلے، سور بن جاتے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے خود ہی اپنے اوپر فرض کر لیا کہ میں نے تم پہ رحم کرنا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اس آپ ہی اپنے تے فرض کی تھی کہ میں تڑو تے رحم ہی کرنا ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو جس خطا میں ہے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ اللہ اس آفت کو ہم سے دور کرے۔ صحتیں برباد، زمینیں برباد، فصلیں برباد، براہ راست زمین کے مساموں کو یہ بند کر رہی ہے۔ اس میں سے فصل نکلے گی بھی سے تو اس پہ کچھ اگے گا نہیں، کیونکہ پچھلے 2 سال سے میں تو زمیندار ہوں، خالی پٹھے ہی ہاتھ میں آتے ہیں، اوپر پھل لگتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے رب کو راضی کرو۔ تو
توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو. مسلمان کلمہ گو. ہم مسلمان، ہم امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا. ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا. باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے. یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے. یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں. لیکن ہم امت ہیں. یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں. کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں. ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے. نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے. نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو. اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے. اے میرے بندو، کیا محبت ہے. اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے. اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے. کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث مفسر. نہیں، تبلیغ والے، طارق جمیل جیسے تبلیغ والے. نہیں، تہجد گزار. نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے. نہیں. یا عبادی، اے میرے بندو. جسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں. یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں. اے میرے بندو، اس لہجے میں نہیں. اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے. جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد کھلا ہوتا ہے. اس کا کون ترجمہ کرے؟ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو. کون سے بندے؟ لیاری کے متقی، تہجد گزار، مرد عورت. نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے. اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے. باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے عاق کرتا ہوں جائیداد سے. اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے. اور نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا. تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا. کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا. اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ. ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں. اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے،
मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे, इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तू रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूं। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। वो ऐसे उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है, हथकड़ी लगाओ। जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है, सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूं कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा, और जो घर वाली जमीन थी उसको कहा फैल जा। उधर की जमीन को फैला दिया और उधर की जमीन को सुकेड़ दिया। जब नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती के करीब हुआ। अल्लाह ने कहा ले जाओ जन्नत में, हमने माफ कर दिया। और ये तो बनु इसराइल का आदमी है, हम तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक बनु इसराइल का आदमी, उसका नाम था किफल, और रोजाना रात को नई लड़की उसके पहलू में आती। शराब का दौर चलता और जिना का कब से मुंह काला करता। एक रात एक लड़की को 60 दिनार देकर लाया। 60 दिनार कोई 10 लाख रुपया बनता है। क्या माल था कि एक रात का 10 लाख देकर आया। जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की रो रही थी। तो किफल ने पूछा क्यों रो रही हो? मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया। तो वो उसने रोते हुए कहा किफल, मैं पेशावर औरत नहीं हूँ, मैं इज्जतदार औरत हूँ, मुझे भूख ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये कहा करता हूँ जब सरदार लोग, जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। मालदारों से कहता हूँ, इन सरदारों से कहता हूँ कि अल्लाह के नाम पर दिया करो कि गरीबों की बेटियों की इज्जतें बहाल रहें। तो किफल ने जब देखा और जब सुना, आंसुओं को देखा और उसकी बात को सुना, तो वो उसका वहशी दिल, पत्थर दिल, क्या आंसुओं ने काम किया कि वो रोने लगा। किफल रोने लगा और कहने लगा बहन जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत से वापस चली जा। और मैं बड़ा कुत्ता इंसान हूँ, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, मैं तेरे आंसुओं के तौफैल तौबा करता हूँ। तू मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे और तू चली जा अपनी इज्जत की सलामती के साथ। और जो माल मैंने तुम्हें दिया था तुम्हें हदिया। वो बच्ची घर पहुंची और किफल को पता नहीं अगले लम्हे क्या होने वाला है। थोड़ी देर के बाद किफल मर गया। अचानक जवानी में मौत आ गई। किफल को नहीं पता था कि मेरी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं। सारी जिंदगी जिना शराब में गुजरी, आखिरी चंद लम्हे में तौबा की। अब मेरे अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह, अरे अल्लाह के बन जाओ, हाथ जोड़ता हूं, अल्लाह के बन जाओ।
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں ہاں، یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں ہاں، سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاة والسلام۔
یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی۔ ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی۔ 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری، ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا۔ ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے، کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتہ دار تھے کوئی وہاں سنبھالتا۔ یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا، اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو۔ پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی
सहमे हुए, डरे हुए। काश तुम वो जगह देखते, तुम लियारी के लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बचो के शोर में तुम क्या समझोगे कि दो जहान के सरदार पे क्या क़यामत टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब न आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उम्मे ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, कुछ 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र को ऐसे चिमट कर पड़े थे, माँ की कब्र से चिमटे हुए ऐसे। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था, अम्मा तुझे तो खबर थी, आए मेरा तेरे सिवा कोई न था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई। तुम उसके उम्मती हो जिसने मां की गोद से दुख देखने शुरू किए। तुम अपनी खुशियों के लिए औरों के चिराग बुझाते हो, तुम अपने घर आबाद करने के लिए औरों के घर बर्बाद करते हो। क्या मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह कहीं चला गया? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? अरे तू तो दो जहान का सरदार था, तुझे तो फूलों की सेज मिलती, तारों भरे तेरे लिए आसमाने होते, जिब्रील तेरे लिए खिदमत को उतरता, और यहाँ 6 साल का बच्चा। इन माओं से पूछो 6 साल के बच्चे की क्या जज्बात होते। बाप तो अक्सर बाहर रह जाते हैं, माओं से पूछो 6 बरस का बच्चा माँ की कब्र से लिपट कर पड़ा हुआ है। ये दो जहान का सरदार, ये मोहम्मद मुस्तफा, ये मोहम्मद, ये अहमद, ये माही, ये हाशिर, ये आकिब, ये फातिह, ये खातिम, ये अबुल कासिम, ये ताहा, ये यासीन, ये मुज़म्मिल, ये मुद्दस्सिर, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये शाहिद, ये मुबश्शिर, ये नज़ीर, ये दाई इलल्लाह, ये सिराज मुनीर, ये हादी, ये महदी, ये राशिद, ये रशीद, ये नासिर, ये मंसूर, ये आमिर, ये नाही, ये मुंजी, ये मुदरी, ये कुरशी, ये मदनी, ये मक्की, ये हिजाजी, ये नजारी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये मोहम्मद मुस्तफा है। माँ की कब्र से चिमटा हुआ, अम्मा तुझे तो खबर थी मेरा तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई, मैं तेरे बगैर किधर जाऊंगा। उम्मे ऐमन ने पकड़ा, उठो बेटा मोहम्मद। कहा अम्मा मुझे, ये भी माँ है, इन्होंने भी दूध पिलाया हुआ है, अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं जा सकता। उम्मे ऐमन ने खींचा, ऊंटनी पर बिठाया, मक्के तक मेरे नबी ने क्या क्या आहें न भरी और क्या क्या आंसू न बहाए और क्या क्या रो रो के न दिखाया कि पहाड़ भी रोए, अबवा के पहाड़ रोए, अबवा की मिट्टी तर हो गई और अबवा के पहाड़ पिघल गए। और ये पैगाम दिया है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पे अगर दुख आ सकते हैं तो उम्मत पर भी आए, तो नाफरमानी का रास्ता इख्तियार न करो, फरमाबरदारी का रास्ता इख्तियार करो। ये सदमा इतना गहरा था कि आप आखिरी हज पर तशरीफ ले गए, आपकी उम्र 63 साल हो चुकी है, 57 साल गुजर चुके हैं माँ को फौत हुए। आपने जब अबवा के करीब पहुंचे तो आपने ऊंटनी की लगाम को माँ की कब्र की तरफ फेर दिया। 70,000 का काफिला साथ है, अबवा की वादी में इंतजाम हो चुका है काफिले के ठहरने का।
माँ की कब्र पर पहुंचे, ऊंटनी से उतर गए और माँ की कब्र पर ऐसे बैठे, देखो जैसे मैं बैठा हूं, अपने घुटने उठा लिए और सराने बैठकर घुटनों पे ऐसे हाथ रखे दोनों और सर घुटनों में दिया, जैसे छोटे बच्चे ऐसे करके रोते हैं, घुटनों में सर देकर अप्रैल की सख्त धूप में कई घंटे माँ की कब्र पर बैठकर आंसू बहाते रहे और रोते रहे और इस तमन्ना का इजहार किया, काश मेरी माँ जिंदा होती। अक्सर नौजवान बैठे हो, सुनो, माँ की कदर जानो, माँ का मकाम पहचानो, माँ का मकाम पहचानो। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर से मेरी माँ कहती, मोहम्मद तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता, लब्बैक या अम्मा, अम्मा जी मैं हाजिर हूं। हाँ, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक एक उम्मती के लिए मेरे नबी ने आंसू बहाए, खून बहाया। उम्मत के लिए दर्द मंदी को तो मैं क्या बयान करूं। उहद की जंग में उतबा बिन अबी वक़ास ने पत्थर मारा, वो पत्थर आकर आपके मुंह पे लगा, आप सीधा ऐसे गिरे, पीछे खड्डा था, उसका किनारा गर्दन में लगा, आप बेहोश हो गए, दांत टूट गए, चेहरा जख्मी हो गया, आप बेहोश हुए। साहबा समझे आपका इंतकाल हो गया। अबू बकर, उमर, अली, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वक़ास, सहल बिन हुनैफ, अबू दुजाना, अब्बाद बिन बिशर और अबू कतादा, ये 10 आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। 10 आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। 10 के 10 की चीखें निकल गईं कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया, आपने आंख खोली तो उन्होंने मौके को गनीमत जाना, कहा या रसूलुल्लाह इनके लिए बद्दुआ फरमाएं। तुम बदला लेना अपनी बहादुरी समझते हो, मैं तुम्हें माफ करना कहता हूं, अपनी बहादुरी बनाओ। माफ करना बहादुरी बनाओ, झुक जाना बहादुरी बनाओ, बैठ जाना बहादुरी बनाओ, झुक जाना दलेरी बनाओ। दोनों या रसूल अल्लाह, सब बोले या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ फरमाएं जिन्होंने आपका ये हाल कर दिया। मेरा नबी हाथ उठा रहा है और सहाबा समझ रहे हैं कि अब कुरैश बंदर बने, अब कुरैश खिंजीर बने, अब इन पर आग की बारिश होगी, अब इन पर पत्थरों की बारिश होगी, अब इनको जमीन निगल जाएगी, अब इनको अल्लाह के फरिश्ते उड़ा देंगे। हाँ 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 हाँ, तुम उसके उम्मती हो। तुम किसके उम्मती हो? तुम उसके उम्मती हो जिसने दांत तोड़वा के, चेहरा जख्मी करवा के, बेहोश होने के बाद अपने जानी दुश्मनों के लिए दुआ की। अपने जानी दुश्मनों के लिए क्या कहा? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इन्हें मेरी खबर नहीं है। हम उम्मत हैं, उम्मत, हमें उम्मत बनाया। एक दूसरे की कदर जानो, एक दूसरे की कदर पहचानो, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ। अल्लाह की कसम, सेहरे लेकर तुम्हारा नबी खड़ा होगा, हार लेकर फरिश्ते आएंगे। फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे, देखोगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे और मोहम्मद मुस्तफा को ऊपर अर्शों पे मुलाकात का मुंतजिर देखोगे और अल्लाह के अर्श के दरवाजों को अपने लिए खुला हुआ पाओगे और अल्लाह तुमसे कहेगा, मेरा बंदा मैं तुझसे राजी हो गया, जा मेरी जन्नत तेरे लिए है, जिधर जाना जाता है चला जा। हम उम्मत हैं, उम्मत जिन्हें मेरा नबी न रातों को भूला, न दिन में भूला, न सुबह में भूला, न दुख झेल के भूला। दुनिया से जाने का वक्त आया, जिब्रील ने आकर पैगाम सुनाया कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, आपने अंदर आने की इजाजत दी। मौत के फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है। अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे ना जाना। पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। या रसूल अल्लाह, जो आप हुक्म देंगे मैं तामील करूंगा। आपने फरमाया अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी रूह भी निकालोगे? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी रूह भी निकालूंगा। हाय हाय, आपने जिब्रील को देखा, जिब्रील तू क्या कहता है? जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है, ऊपर मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल हैं। हाँ, आगे आपकी अपनी मर्जी है तो मैं कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने ये ना कहा तो मेरी फातिमा का क्या बनेगा, मेरे अली का क्या बनेगा, मेरे हुसैन का क्या बनेगा, जिसका शहीद होना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आपने कहा मैं देख रहा हूं, एक कुत्ता मेरी औलाद का खून चाट रहा है। हुसैन के लिए दुआ नहीं की है, हसन के लिए दुआ नहीं की
ہے, علی کے لیے دعا نہیں کی ہے, فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی, اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی, ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں, سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں. میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما, میری اور میری اولاد کو سکھ دے, دکھ سے بچا. سنو سنو سنو, تمہارے نبی نے دعا کی, یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, میری اولاد کا رزق تنگ کر دے, تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے. میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں, چولہے بجھے ہوئے ہیں. حسن حسین رو رہے تھے, میرے نبی دوڑ کے آئے. آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے, کیوں رو رہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے, کھانے کو کچھ نہیں. کہ مجھے حسن پکڑا. کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے, میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے. آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا, حسن کو پکڑایا, کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں, اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا, انہوں نے چوسنا شروع کیا.